السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب کافیۃ النحو اور شروع کرتے ہیں۔ پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراب والبناء والمعرب والمبنی وما يتصل بهما اذا انتظمت في الجملة الكلمات فمنها ما يتغير آخره باختلاف مركزه في تلك الجملة لاختلاف العوامل التي تسبقه، ومنها ما لا يتغير آخره وإن اختلفت العوامل التي تتقدمه، والأول يسمى معربا والثاني مبنيا، والتغير بالعامل يسمى إعرابا، وعدم التغير بالعامل يسمى بناء، الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب حضرت استاذی و مرشدی حضرت علامہ مفتی نفیس احمد صاحب استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور، آج کے اس سبق میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اعراب کسے کہتے ہیں، بنا کسے کہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ معرب اور مبنی کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج گفتگو کرتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اذا انتظمت فی الجملۃ الکلمات، جب کسی جملے کے اندر چند کلمے مل جائیں، چند کلموں سے جب کوئی جملہ مرکب ہو جائے تو ان میں کوئی کلمہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کا آخر متغیر ہو جاتا ہے۔ آخر متغیر کیوں ہوتا ہے؟ تو سبب قریب تو اس کا یہی ہے کہ عوامل کے اختلاف سے، جو عوامل اس کلمے سے پہلے ہیں اگر وہ عوامل مختلف ہو جاتے ہیں، عوامل کا اختلاف ہو جاتا ہے عمل میں، کوئی عامل کسی عمل کا عامل آ جائے، پھر اس کے بعد میں دوسرے عمل کا عامل آ جائے، تو عوامل عمل میں مختلف ہو جاتے ہیں، اور اس کلمے سے پہلے والے عوامل تو پہلے ہی آتے ہیں، تو کلمے سے پہلے جو عوامل ہیں وہ عوامل مختلف ہو جاتے ہیں عمل میں، تو ان عوامل کے اختلاف کی وجہ سے اس کلمے کا مرکز مختلف ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ مرکز کے مختلف ہونے کا مطلب بچوں یہاں پر صاحب کتاب جو یہ کہہ رہے ہیں بے اختلاف مرکزی فی تلک الجملہ، یہ مرکز سے صاحب کتاب کی منشا اور اشارہ اس بات کی طرف ہے، جیسے کہ صاحب کافیہ نے کہا لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَبِرَةِ عَلَيْهِ، تاکہ وہ دلالت کرے ان معانی پر جو معانی پے در پہ اس معرب پہ آتے ہیں، پے در پہ آتے ہیں۔ یہ وہ معنی ہے کون سے معنی؟ معنی مقتضیہ للإعراب، یعنی معنی فاعلیت، معنی مفعولیت، معنی اضافت، یہ معانی جب معرب پہ پیدر پہ آتے ہیں تو یہی معانی کا اختلاف، یہی معانی کا اختلاف ہی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو مرکزی حیثیت رکھتا ہے یہ معانی کا اختلاف۔ اسی اختلاف معانی کو، اسی معنی مقتضیہ للإعراب کے اختلاف کو، پیدر پہ آنے کو صاحب کتاب مرکز سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو کلمے کے اندر عامل مختلف ہوا، اور جب عامل مختلف ہوگا تو عامل کے اختلاف کی وجہ سے کلمے کا مرکز بدل جائے گا، یعنی معنی مقتضی للإعراب مختلف ہو جائے گا، اور جب معنی مقتضی للإعراب مختلف ہو جائے گا تو اب اس کی وجہ سے اس معرب کا آخر مختلف ہو جائے گا، کیونکہ معنی فاعلیت، مثلا ہم نے کہا جاء زید، تو یہاں پر جاء فعل ہے جو کہ جس کی بنا پر زید کے اندر معنی فاعلیت آیا، اور جب زید کے اندر معنی فاعلیت آیا تو زید معرب ہے، اب زید کا آخر یہاں پر مرفوع ہو گیا، زید کے آخر میں رفع آ گیا۔ ہم نے کہا رأیت زیدن، تو یہاں پر عامل مختلف ہوا، رأیت فعل ہے، وہ نصب، وہ مفعول چاہتا ہے، لہذا زید کے اندر معنی مفعولیت آ گیا، لہذا اب یہاں پر مرکز مختلف ہوا، معنی مفعولیت پیدا ہو گیا نا،
معنی فاعلیت تھا پہلے، اب معنی مفعولیت پیدا ہو گیا. اب معنی مفعولیت کی وجہ سے وہ منصوب ہونا چاہ رہا ہے. اب زید کا آخر مختلف ہو گیا، رفع سے اب اس پر نصب آ گیا. اسی طریقے سے آپ ساری مثالیں سمجھیں. تو معرب جب کسی جملے کے اندر چند کلمے جڑ جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کلمہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کا آخر مختلف ہو جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے. جملے کے اندر اس کے مرکز کے اختلاف کے سبب. اور جملے کے اندر مرکز کا اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ان عوامل کا اختلاف سے ہوتا ہے جو عوامل اس جملے کے اندر مرکز سے پہلے ہوتے ہیں، یا اس معرب سے پہلے ہوتے ہیں، یا اس کلمے سے پہلے ہوتے ہیں جس کا آخر مختلف ہو رہا ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں اذا انتظمت فی الجملۃ الکلمات، جب جملے کے اندر چند کلمے جڑ جائیں، فمنها ما يتغیر آخرہ، تو کوئی جملہ کوئی کلمہ ایسا بھی ہوگا جس کا آخر متغیر ہو جاتا ہے باختلاف مرکزہ فی تلک الجملہ، اس جملے میں اس معرب کے آخر معرب کے مرکز کے اختلاف کے سبب. مرکز سے مراد بچوں وہ یہ معنی مقتضیہ للاعراب کے بدل جانے کے سبب. لاختلاف العوامل، یہ کیوں بدلتے ہیں؟ کیونکہ ان سے پہلے جو عوامل ہوتے ہیں وہ عوامل مختلف ہو جاتے ہیں. ان عوامل کے اختلاف کی وجہ سے مرکز کا اختلاف ہوتا ہے، اور مرکز کے اختلاف کی وجہ سے معرب کا آخر متغیر ہو جاتا ہے. وَمِنْهَا مَا لَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ، اور کچھ کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا آخر متغیر نہیں ہوتا ہے. وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْعَوَامِلُ الَّتِي تَقَدَّمُوا، اگرچہ وہ عوامل مختلف ہوتے رہیں، ہو جائیں جو عوامل اس لفظ سے پہلے ہیں، وہ عوامل مختلف بھی ہو جائیں لیکن پھر بھی لفظ کا آخر مختلف نہیں ہو رہا ہے. تو کچھ کلمات ایسے بھی ہوں گے. فالاول یسمى معربا، تو وہ کلمہ یا وہ لفظ جس کا آخر مختلف ہو جا رہا ہے عوامل کے اختلاف سے، یسمى معربا، اس کا نام معرب رکھیں گے. والثانی مبنیہ، اور دوسرے کا نام یعنی جس کا آخر مختلف نہیں ہو رہا عوامل کے اختلاف کے بعد بھی، تو اس کا نام مبنی ہے. والتغیر بالعامل، عامل کی یہ وجہ سے جو تغیر ہو رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، یسمى اعرابا، اسی تغیر اور تبدیلی کا نام اعراب ہے. وعدم التغیر بالعامل، اور عامل کے ذریعے سے تغیر جو نہیں ہو رہا ہے جس کلمے میں، تو عدم تغیر یسمى بناء، اس کا نام مبنی ہونا ہے. تو معرب ہونا اور مبنی ہونا، اگر عامل کے ذریعے سے جو تغیر ہو رہا ہے تو اس تغیر ہی کا نام معرب ہونا ہے، اور عدم تغیر کا نام مبنی ہونا ہے، بنا ہے. الاعراب لغتاً، اب صاحب کتاب اعراب کی توضیح کرتے ہیں کہ لغتاً اعراب کسے کہتے ہیں اور اصطلاحاً اعراب کسے کہتے ہیں. الاعراب لغتاً هو الاظہار والابانہ، لغت میں اعراب کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، واضح کرنے کو. جیسے کہ آپ کہتے ہیں اعربت عن سروری اذا اظہرتہ وابنتہ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اعربت عن سروری، میں نے اپنی خوشی کو ظاہر کیا. تو یہاں پر اعرب بمعنی اظہرا، وہی اعرب تو کہتے ہیں جب آپ تب بولتے ہیں اعربت عن سروری، جبکہ اذا اظہرتہ، جب آپ اپنی خوشی کو ظاہر کریں، وابنتہ، اور اس کو واضح کریں، اس کو نمایاں کریں. یہ تو لغت میں اعراب کا معنی ہے. اصطلاح میں اعراب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں والاعراب اصطلاحا، اصطلاح میں اعراب کہتے ہیں اثر ظاہر، اثر ظاہر کو، یعنی ایک ایسے اثر کو، عامل کے اس اثر کو اعراب کہتے ہیں جو اثر ظاہر ہوتا ہے، اور مقدر، یا اثر وہ مقدر ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں ظاہر تو نہ ہو لیکن مقدر ہو. تو اثر کو اعراب کہتے ہیں، خواہ وہ اثر ظاہر ہو یا اثر مقدر ہو. کون سے اثر کو؟ یحدثہ العامل فی آخر الکلمہ، جس اثر کو عامل پیدا کرتا ہے کلمے کے آخر میں. فیکون آخرها مرفوعا، تو کلمے کا آخر عامل کے اس اثر کے پیدا کرنے کی وجہ سے کلمے کا آخر مرفوع ہو جاتا ہے، یا منصوب ہو جاتا ہے، یا مجرور ہو جاتا ہے، یا مجزوم ہو جاتا ہے، حسب ما یقتضیہ ذلک العامل، اس اعتبار سے جسے اس اعتبار سے وہ اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے رفع نصب جر میں، کہ جس کو عامل جس کا تقاضا کرتا ہے. اگر عامل فاعل کا تقاضا کرتا ہے
معنی فعلیت کو پیدا کرتا ہے، تو مورب کا آخر یا اثر کلمے کا آخر مختلف ہو جاتا ہے اور اس پر رفع آ جاتا ہے، وہ مرفوع ہو جاتا ہے، اور مفعول ہونے کا تقاضا کرتا ہے، منصوب ہونے کا تقاضا کرتا ہے، تو نصب آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صاحب کتاب مثالیں دے رہے ہیں، فرماتے تقولو، آپ کہیں گے عاد المسافر، تو یہاں پر المسافر میں رے پر ضمہ آ گیا، کلمے کے آخر مرفوع ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ عادہ فعل اس کو فاعل بنانا چاہتا ہے۔ واستقبلت المسافر، میں نے مسافر کا استقبال کیا، تو المسافر یہاں پر را پر فتحہ آ گیا، نصب آ گیا، نصب آ گیا کیوں؟ اس لیے کہ استقبل تو اس کو اپنا مفعول بنا رہا ہے، اس کے اندر معنی فاعلیت یعنی مرکز مختلف ہوا، اور وہ اب معنی مفعولیت پیدا ہو گیا اس میں۔ وسلمت علی المسافر، تو یہاں پر المسافر کی راہ پر کسر آ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ حرف جر علی اس پر آ گیا، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر المسافر کے اندر معنی اضافت پیدا ہو گیا۔ ہذہ امثلۃ، تو علی المسافر، یا یہ کہو کہ علی حرف جار ہے، براہ راست اس کا اثر المسافر پر ظاہر ہو گیا۔ یہ ان تمام مثالوں میں ہم نے وہ مثالیں ہیں یہ جن پر اثر ظاہر ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں ہذہ امثلۃ للاعراب الذی هو اثر ظاہر للعامل، یہ سب کے سب وہ اس اعراب کی مثالیں ہیں جو اعراب اثر ظاہر، ایسا اثر ہے جو کہ عامل کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے، تو اثر ظاہر ہے عامل کا، تو عامل کے اثر ظاہر کی مثالیں ہیں یہ سب۔ وَهَذَا الْأَثَرُ قَدْ لَا يَكُونُ ظَاهِرًا، یہی اثر عامل کا جو ہوتا ہے کبھی ظاہر بھی نہیں ہوتا ہے، فَيُقَدَّر، تو وہ مقدر مانا جاتا ہے، تقدیری ہوتا ہے، كَمَا فِي قَوْلِكَ، جیسے کہ تمہارے اس قول میں تقدیری ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے اس قول میں جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، تو جاء الفتى حالت رفعی میں ہے، یہ تب بھی مرفوع تو ہے لیکن رفع ظاہر نہیں ہے بلکہ تقدیری ہے۔ رأیت الفتح میں یہ فتح منصوب ہے لیکن اس کا نصب ظاہر نہیں ہے، تقدیری ہے۔ مررت بالفتح میں الفتح مجرور ہے لیکن اس کا جر ظاہر نہیں ہے، مقدر ہے۔ تو دیکھیے عامل سب میں بدلا، اور الفتح یہ معرب بھی ہے لیکن اعراب اس کا ظاہر نہیں ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ مبنی ہو، معرب کیسے ہے؟ معرب ہونے کی دلیل کیا ہے الفتح پر، الفتح کی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ معرب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو اگر یہ مبنی ہوتا تو اس کی تثنیہ اور جمع میں اس کا اعراب بدلتا ہوا نظر نہیں آتا، ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اس کے تثنیہ اور جمع کا اعراب جو ہے بدلتا ہوا نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ تو اعراب جب بدل جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ معرب ہے تثنیہ اور جمع میں، اس لیے اس کو معرب کہیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ مفرد ہونے کی صورت میں چونکہ آخر میں الف ہے تو الف مقصورہ ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہو پا رہا ہے، مفرد ہونے کی صورت میں ہے تو معرب۔ وہی فرماتے ہیں والدلیل علی اعراب الفتح، لفظ الفتح کے اعراب معرب ہونے پر دلیل وہی مفردۃ فی ھذہ الامثلہ، اور اس حال میں کہ لفظ الفتح ان مثالوں میں کیا ہے؟ مفرد ہے، تو اس کے معرب ہونے کی دلیل یہ ہے ان علامت آخرھا تتغیر عند التثنیہ والجمع، کہ اس لفظ کے آخر، اس کلمے کے آخر کی علامت متغیر ہو جاتی ہے تثنیہ کے وقت اور جمع کے وقت۔ فتقول عند تثنیہ، تثنیہ کے وقت آپ کہیں گے جاء الفتیان، الف کے ساتھ ہے نا، رأیت الفتیین، مررت بالفتیین، یا کے ساتھ ہے تثنیہ و جمع میں، تثنیہ میں حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ، حالت رفعی میں الف کے ساتھ، یہی تثنیہ کا اعراب ہے، تو تثنیہ معرب ہے۔ تو دیکھیے تثنیہ کے وقت میں اعراب مختلف ہو رہا ہے، آخر کی علامتیں مختلف ہو رہی ہیں۔ وتقول عند الجمع، ایسے ہی آپ جمع کے وقت میں کہیں گے، جمع بن کر کہیں گے جاء الفتون ورأیت الفتیین ورأیت الفتین، جاء الفتون ورأیت الفتین ومررت بالفتین، الفتون جمع مذکر سالم واو نون لگا کر، تو حالت رفع میں واو آ گیا، رأیت الفتین یہاں پر یا آ گئی، مررت بالفتین یا آ گئی۔ تو دیکھیے تثنیہ و جمع میں اعراب تو مختلف ہو جا رہا ہے، علامت اعراب مختلف ہو رہی ہیں،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لفظ الفتح معرب ہے. ہاں مفرد ہونے کی صورت میں اس کے آخر میں چونکہ الف مقصورہ ہے اس لیے اعراب ظاہر نہیں ہو پا رہا ہے، اعراب تقدیری ہے. لہذا رأیت الفتح جاء الفتح میں تقدیری ضمہ مانا جائے گا، رأیت الفتح میں تقدیری نصب مانا جائے گا، فتح مانا جائے گا. اب مررت بالفتح میں تقدیری جر مانا جائے گا، کسرہ مانا جائے گا. والاعراب ينقسم الى ثلاثه اقسام. پھر آگے صاحب کتاب اعراب کی 3 قسمیں کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اعراب کی 3 قسمیں ہیں، لفظی و تقدیری و محلی. کبھی اعراب لفظی ہوتا ہے یعنی لفظوں میں مذکور ہو، عبارت میں دکھے، سنا جائے، بولا جائے تو وہ اعراب لفظی ہے. اور تقدیری ہو، تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں کسی وجہ سے وہ اعراب نہیں آ پا رہا ہو تو مقدر ہوگا، یعنی رفع نصب جر وغیرہ مقدر ہو. اور ایک اعراب محلی ہوتا ہے. محلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعراب وہاں پر نہ لفظی ہوگا نہ تقدیری ہوگا، بس محلن ماننا پڑے گا کہ یہ محلن منصوب ہے، محلن مجرور ہے، محلن مرفوع ہے. تو اعراب 3 قسم کا ہوگا، ایک اعراب لفظی، ایک اعراب تقدیری اور ایک اعراب محلی. اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ تو اعراب لفظی کی تعریف کر رہے ہیں کہ اعراب لفظی فالاعراب اللفظی، اعراب لفظی ہوا ما لا يمنع من النطق به مانع. اعراب لفظی وہ ہوتا ہے جس کے نطق سے، جس کے بولنے سے کوئی معنی نہ روکے، یعنی جس کو بولا جائے، جس کو ملفوظ ہو، جس کا تلفظ کیا جائے. جیسے جاء سلیم، جاء سلیم، تو یہاں پر سلیم کے میم پر ضمہ کا تلفظ ہو رہا ہے اور کوئی معنی نہیں ہے اس کے تلفظ سے. قابل تو سلیمن، یہاں پر سلیم کے میم پر نصب کا تلفظ ہو رہا ہے، کوئی اس سے معنی نہیں ہے. اخذت من سلیمن، تو یہاں پر میم سلیم کی میم سے میم پر جر ہے اور اس کے تلفظ سے کوئی بھی چیز معنی نہیں ہے. تو اعراب لفظی کسی کہتے ہیں بچوں؟ جس کے نطق سے، جس کے تلفظ سے کوئی معنی نہ روکے. والاعراب التقدیری هو ما يمنع من التلفظ به مانع. اور اعراب تقدیری وہ ہوتا ہے جس کے تلفظ سے کوئی معنی روکتا ہو، کوئی معنی ہو، کوئی چیز روکتی ہو کہ اس کا تلفظ نہیں ہو سکتا. اب وہ معنی کیا ہوگا؟ کبھی تعذر ہو سکتا ہے معنی، اور کبھی استثقال ہو سکتا ہے، اور کبھی مناسبت ہو سکتی ہے. تعذر کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ تعذر کا مطلب ہوتا ہے کہ اعراب کا آنا محال ہو، اعراب آ ہی نہ سکتا ہو. کیوں؟ بہین طور کہ معرب کے آخر میں کوئی ایسا حرف ہی نہیں ہے جو اعراب کی صلاحیت رکھتا ہو. تو صلاحیت اعراب رکھنے والا کوئی حرف ہی نہیں ہے تو وہاں پر اعراب آ ہی نہیں سکتا. اس کا نام ہے تعذر. اور استثقال نام ہے بچوں کہ اعراب کی یعنی معرب کے آخر میں ایسا حرف تو ہو جو اعراب کی صلاحیت تو رکھتا ہو لیکن اس پہ اعراب آ تو سکتا ہو، لیکن اعراب اگر آئے گا تو اس کا نطق اور اس کا تکلم زبان پر ثقیل ہو جائے گا. تو اس ثقیل ہو جائے یعنی صلاحیت اعراب تو رکھتا ہو لیکن زبان پر ثقل ہو رہا ہو تو اس کا نام ہے استثقال. اور صلاحیت اعراب ہی نہ ہو تو اس کا نام ہے تعذر. اور مناسبت کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کے مناسبت کی وجہ سے اس کا اعراب نہ بدلے اور اس پر اعراب نہ آئے. جیسے یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے تو یا کی مناسبت کی وجہ سے پہلے سے ہی کسرہ موجود ہے، اب اس پر اعراب نہ بدلے، اس پر کوئی اعراب نہیں بدلے اگرچہ معنی مقتضی للاعراب اور اس کا مرکز بدلتا رہے. بات سمجھائے بچوں؟ تو جہاں پر تعذر ہو یا استثقال ہو یا مناسبت ہو تو وہاں پر اعراب تقدیری ہو جائے گا. فرماتے صاحب کتاب والاعراب التقدیری هو ما يمنع من التلفظ به مانع. اعراب تقدیری وہ ہے جو ما یمنع من التلفظ به کہ جس کے تلفظ کرنے سے کوئی معنی موجود ہو. اب وہ معنی کیسا ہوگا؟ من تعذر، یا تو تعذر ہوگا یا استثقال ہوگا یا مناسبت ہوگی. 3 معنی میں سے کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے. جیسے یدعو الفتى والقاضی والغلامی، تو تینوں کی مثالیں دے دی. یدعو الفتى معنی ہوگا نوجوان بلاتا ہے، پکارتا ہے، قاضی پکارتا ہے اور میرا غلام پکارتا ہے. تو یہاں پر الفتح دیکھیے آخر میں، الفتح کے آخر میں الف مقصورہ ہے
تو اب یہاں پر الفتح جو معرب ہے اس کے آخر میں کوئی حرف ایسا ہے ہی نہیں جو کہ اعراب کی صلاحیت رکھے، کیونکہ الف وہ کسی حرکت رفع نصب جر کسی حرکت کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں پر تو اعراب متعذر ہے۔ اور یدعو القاضی میں یا آخر میں جو ہے یہاں پر اعراب جو ہے وہ ثقیل ہے۔ ثقیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ یا پر ضمہ، یہاں پر یا سے پہلے ضاد پر کسرہ ہے، اور یا حالت رفعی میں اگر یا ہے تو اس پر اگر اعراب ظاہر کریں گے تو ضمہ دیں گے، تو کہیں گے یدعو القاضی، اور یا پر ضمہ بعد کسرہ بچوں دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے استثقال اہل عرب کے لیے یہاں پر ثقل ہے، تو اس ثقل کی بنا پر وہ اعراب کو ظاہر نہیں کرتے ہیں بلکہ اعراب مقدر کر دیتے ہیں، تقدیری کر دیتے ہیں۔ جاء غلامی میں اور یدعو غلامی میں، غلامی میں میم یا کے ماقبل کسرہ ہے غلام پر، کیونکہ یا متکلم ہے اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے، تو یہاں پر غلام کی میم پر کسرہ ہے یا کی مناسبت کی وجہ سے، تو اس مناسبت کی وجہ سے اب یا پر اگر اعراب دیں گے اگر ہم یہاں پر اعراب دیں میم پر، ظاہر بات ہے یا تو متکلم کی ہے اور معرب جو ہے وہ غلام ہے، تو اگر میم پر ہم اعراب دیں گے تو اعراب دینے کی صورت میں حالت رفعی میں میم پر ضمہ دینا چاہیے، اور یا اپنے ماقبل ضمہ چاہتی نہیں ہے، تو اس لیے یا اپنے ماقبل کسرہ ہی چاہتی ہے، اس لیے یا کی مناسبت سے یہاں پر کسرہ ہی رہے گا، اور جب کسرہ ہی ہر حالت میں رہے گا تو اب اس کا حالت رفعی میں ضمہ مقدر مانا جائے گا، اور حالت نصبی میں فتحہ اور حالت جزمی میں کسرہ۔ بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے ہیں فَكُلُّهَا مَرْفُوعَةٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ، یہ تینوں کی تینوں مثالیں، بلکہ چاروں مثالیں، یدعو میں بھی تو تقدیری اعراب ہے، یدعو میں فعل مضارع ہے۔ فرماتے فَكُلُّهَا مَرْفُوعَةٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ، یہ سب کی سب مثالیں مرفوع ہیں ضمہ مقدرہ کی بنا پر۔ لا تظہر علی اواخر هذه الکلمات، وہ ضمہ مقدرہ ان کلمات کے، وہ ضمہ ان کلمات کے آخر میں ظاہر نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ لتعذرها فی الفتح، کیونکہ اعراب کا ظاہر ہونا متعذر ہے فتح میں، اور وہ ثقیل ہے یدعو اور قاضی میں، یدعو میں اور قاضی دونوں میں ثقیل ہے، ورنہ تو یدعو ہونا چاہیے، یدعو۔ بات سمجھائی بچوں؟ یدعو میں بھی ثقیل ہے، اس لیے وہ بھی وہاں پر بھی ضمہ مقدر ہے، اور قاضی میں بھی ثقیل ہے، اس میں بھی ضمہ مقدر ہے۔ وَلِأَجْلِ مُنَاسِبَتِ یا المتکلم فی غلامی، اور غلامی کے اندر یا متکلم کی مناسبت کی وجہ سے اعراب کا ظاہر ہونا، اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یا اپنی ماقبل کسرہ چاہتی ہے، تو وہاں پر کسرہ مناسبہ موجود ہے۔ والاعراب المحلی، اور اعراب محلی کسے کہتے ہیں بچوں؟ اعراب محلی ہوا ما یقع فی المبنیات الطاری علیہا البنا من تغیر اعتباری، اعراب محلی وہ ہے ما یقع فی المبنیات الطاری علیہا، جو ہوا اعراب محلی ہوا ما یقع فی المبنیات، اعراب محلی وہ اعراب کہلاتا ہے جو کہ مبنیات میں، ان مبنیات میں واقع ہوتا ہے جن مبنیات پر بنا طاری ہو، وہ واقع ہوتا ہے ان مبنیات میں اعراب محلی جن مبنیات پر بنا طاری ہوتی ہے، من تغیر اعتباری۔ اب وہ اعراب ہے، وہ واقع ہوتا ہے مبنیات میں، تو مبنیات میں کوئی تغیر تو نہیں ہوتا ہے، تو پھر تغیر ہے تو پھر تغیر نہیں ہوتا ہے تو پھر اعراب کیسے ہو جائے گا؟ تو فرماتے من تغیر اعتباری، مبنی کے اندر وہاں پر بنا طاری ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر کوئی تغیر ظاہری طور پر حقیقی طور پر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن تغیر اعتباری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تغیر اعتباری۔ فلا یکون ظاہرا ولا مقدرا، تو مبنیات کے اندر جو اعراب ہوگا وہ نہ ظاہر ہوگا نہ ہی مقدر ہوگا، بلکہ وہاں پر تغیر جو ہوگا وہ تغیر محض تغیر اعتباری ہوگا۔ جیسے جاء ھذا، تو ھذا یہ اسم اشارہ ہے، مبنی علی السکون، سکون پر مبنی ہے، فی محل رفع، محل رفع میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جاء کا فاعل ہے، لأنہ فاعل، کیونکہ ھذا جاء کا فاعل ہے، تو محلا مرفوع ہے، اس پر کوئی اعراب نہ ہی مقدر ہوگا نہ ہی ظاہر ہوگا۔ وسیأتی توضیح ذلک فی الابواب الآتیہ،
اس کی توضیح انشاءاللہ آنے والے ابواب میں عن قریب آ رہی ہے۔ المعرب، بہرحال اعراب کی تعریف ہو گئی، اعراب کے اقسام بیان کر دیے صاحب کتاب نے، اور اب معرب بیان کر رہے ہیں۔ معرب کسے کہیں گے؟ ویسے تو شروع میں جو ہم نے عبارت پیش کی تھی صاحب کتاب نے، اذا انتظمت فی الجملۃ الکلمات فمنها ما يتغیر آخرہ، جو مختصر جو شروع میں عبارت تھی اسی عبارت سے سب کی تعریفیں تو ظاہر ہی ہو چکی ہیں۔ فرماتے ہیں المعرب هو اللفظ الذي يتغیر آخرہ بسبب ما يدخل علیہ من العوامل۔ معرب وہ لفظ ہے جس کا آخر متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے اس کے سبب، اس عامل کے، ان عوامل کے سبب جو عوامل اس لفظ پر داخل ہوتے ہیں، یا عوامل کے سبب متغیر ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ عوامل کے مختلف عوامل آتے ہیں، عوامل مختلف ہو جاتے ہیں، اور عوامل مختلفہ سے مراد بچوں کیا ہے؟ عوامل مختلفہ فی العمل، یعنی مختلف عمل والے عوامل بدلتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے معرب کا آخر لفظ کا آخر متغیر ہوتا ہے، تو جس لفظ کا آخر متغیر ہوتا ہے وہی معرب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جاء زید، جاء زید میں جاء عامل ہے تو زید کا آخر زید کو فاعل بنا لیا اس نے، اس لیے زید کے آخر میں رفع آ گیا۔ ہم نے کہا رأیت زیدن، تو رأیت عامل ہے، عامل متغیر ہو گیا، اب رأیت مفعول بنانا چاہتا ہے تو زید کو اس نے مفعول بنا دیا، اس لیے وہ اس کا آخر منصوب ہو گیا۔ مررت بزیدن، تو یہاں پر مررت بزیدن میں زید پر با حرف جار داخل ہو گیا تو عامل مختلف ہو گیا۔ اب دیکھیے ان ساری مثالوں ہم نے وہ عوامل دیے کہ جو جن عوامل کا اعراب، جن عوامل کا عمل الگ الگ ہے۔ صرف عوامل کی اختلاف سے معرب کا آخر مختلف نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ عوامل کا اختلاف من حیث العمل نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا رأیت زیدن، تو یہاں پر رأیتوں نے زید کو مفعول بنانا چاہا، منصوب بنانا چاہا، اس لیے اس پہ نصب آ گیا، عامل یہاں پر مختلف ہے، الگ ہے۔ ہم نے کہا ان زیدن قائم، تو یہاں پر عامل بدل گیا، پہلے رأیت تھا ان اب آ گیا، لیکن زیدن پہ تو اب بھی نصب رہا۔ بات سمجھائے بچوں؟ تو ابھی اس کا شبہ، یہ اعتراض کا جواب کیا ہوگا؟ وہی کہ عوامل کا اختلاف ہو، اور یہ اختلاف من حیث العمل ہو۔ کیا ہو؟ اختلاف من حیث العمل، صرف عامل ذاتی طور پر ہی مختلف نہ ہو، بلکہ ذاتی طور پر اختلاف کے ساتھ ساتھ ان کا عمل بھی مختلف ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں المعرب هو اللفظ الذي يتغیر آخرہ، معرب وہ لفظ ہے جس کا آخر متغیر ہو بسبب ما يدخل علیہ من العوامل، ان عوامل کے سبب جو عوامل اس لفظ پر داخل ہوتے ہیں۔ انواع الاعراب اربعۃ، اعراب کی قسمیں 4 ہیں، رفع و نصب و جر و جزم۔ اعراب کی 4 قسمیں، ایک اعراب رفع ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، جر ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے۔ فالرفع والنصب یشترکان، تو رفع و نصب یہ دونوں مشترک ہیں اسم اور فعل میں، یعنی رفع اسم اور فعل میں دونوں میں آتا ہے، ایسی نصب بھی اسم اور فعل دونوں میں آتا ہے۔ جاء زید میں زید پر رفع آیا اسم پر، ہم نے کہا یفعل، فعل مضارع پر رفع آ گیا۔ نصب رأیت زیدن، اسم پر نصب آیا، ہم نے کہا لن یفعل، نصب کس پر آ گیا؟ فعل پر۔ تو رفع و نصب دونوں مشترک ہیں اسم اور فعل دونوں کے درمیان۔ والجر اب الخفض، اور یا کہو جر کہو یا خفض کہو، دونوں لفظ ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی جر جو کسرہ ہوتا ہے، جر کہو، جر یختص بالاسم، یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ جر اثر ہوتا ہے حرف جار کا یا اضافت کا، اور اضافت اور حرف جار اسم ہی کے اندر پائے جاتے ہیں، کسی فعل پر نہیں آتے، اس لیے جر یہ اسم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ من البیت تو کہیں گے، لیکن ہم کسی فعل پر یا کسی حرف پر کوئی بھی حرف جار داخل نہیں کر سکتے اور اضافت بھی نہیں کر سکتے۔ والجزم یختص بالفعل، اور جزم جو ہے، اعراب جو جزم ہے وہ فعل کے ساتھ مختص ہوتا ہے، کیونکہ جزم ہونا یہ فعل کے ساتھ، فعل کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ حروف جازمہ فعل ہی پر داخل ہوتے ہیں، کبھی اسم پر نہیں آتے۔ جیسے لم یفعل، فلا اسم مجزوم، تو کوئی نہ، فلا اسم مجزوم یا فلا اسم مجزوم، تو کوئی اسم مجزوم نہیں ہوتا ہے، ولا فعل مخفوض، اور نہ کوئی فعل مجرور ہوتا ہے۔
والاعراب یشترک بین الاسماء والافعال فقط دون الحروف. کہہ رہے ہیں کہ اعراب چاہے وہ رفع ہو، چاہے نصب ہو، چاہے جر ہو یا جزم ہو، رفع نصب دونوں میں مشترک ہیں. جر اسم کے ساتھ خاص ہے، جزم فعل کے ساتھ خاص ہے. لیکن اعراب کی یہ چاروں قسمیں کو یک مطلقاً اعراب وہ اسماء اور افعال کے درمیان تو مشترک ہے، کوئی بھی اعراب حرف پر نہیں آتا ہے. فرماتے والاعراب یشترک بین الاسماء والافعال، اعراب یہ مشترک ہے اسماء اور افعال کے درمیان، صرف دون الحروف، حروف کے درمیان مشترک نہیں ہے، یعنی حروف پر یہ اعراب نہیں آتا. فلا یقع فیہا اعراب قطعا، تو حروف میں بالکل بھی اعراب واقع نہیں ہوگا. انما اختص الخفض بالاسم. اب رہی یہ بات کہ صاحب کتاب نے کہا تھا کہ جر یہ اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، یہ اختصاص کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ کیا ہے بچوں؟ تو وجہ یہ ہے کہ جر اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم فعل کے ساتھ خاص ہے. یہ اختصاص نحویوں نے کیا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے تاکہ تعادل اور برابری ہو جائے. برابری کے قصد سے ان کا اختصاص کیا گیا ہے. کیوں برابری؟ کیسے برابری؟ یہ کہ فعل و اسم دونوں کے درمیان تعادل رہے، توازن رہے. توازن کس طور سے؟ وہ اس طور سے بچوں کہ دیکھو جر جو ہوتا ہے ثقیل ہوتا ہے. سب سے دیکھو جر جو ہوتا ہے رفع نصب کے بنسبت جر جو ہوتا ہے وہ ثقیل ہوتا ہے. ثقیل کا مطلب اہل عرب اس کو ثقیل سمجھتے ہیں اپنی زبان پر. جر ثقیل ہوتا ہے اور اسم جو ہوتا ہے بمقابل فعل کے خفیف ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فعل میں لگاتار مسلسل حرکتیں آ جاتی ہیں، جبکہ اسم کے اندر مسلسل 4 حرکتیں یا 3 حرکتیں نہیں آتی ہیں. تو لگاتار مسلسل 3 یا 4 حرکتوں کا ہو جانا فعل کے اندر، یہ اس کے اندر ثقل ہے فعل کے اندر. اور اسم کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اسم بمقابل فعل کے خفیف ہے. تو جو جر ثقیل ہے وہ اسم کے ساتھ مختص کر دیا گیا جو کہ خفیف ہے، تاکہ اس کا ثقل اور اس کی خفت یہ دونوں مل کر دونوں میں توازن ہو جائے. ایسے ہی جزم خفیف تھا بچوں، اور فعل کے اندر ہوتا ہے ثقل، کیونکہ اس کے اندر لا پیدر پہ حرکتیں آ جاتی ہیں، 3 حرکتیں لگاتار، غربا بعثرا، 4 حرکتیں آ جاتی ہیں، جبکہ اسم کے اندر نہیں آتی ہیں ایسی. تو فعل کے اندر ثقل ہوتا ہے اور جزم کو ہوتا ہے خفیف. تو جزم فعل کے ساتھ مختص کر دیا گیا جو کہ خفیف ہے، اور فعل کے ساتھ مختص کیا گیا جو کہ ثقیل ہے. تو خفت اور ثقل دونوں وہاں پر ہو جائیں گے تو دونوں میں توازن ہو جائے گا، برابری ہو جائے گی. فرماتے ہیں انما اختص الخفض بالاسم، جر کو اسم کے ساتھ خاص کیا گیا، والجزم بالفعل، اور جزم کو فعل کے ساتھ خاص کیا گیا، قصدا للتعادل، توازن کے قصد سے، تاکہ ہم وہاں پر دونوں میں توازن رہے. فإن الجر ثقیل، کیونکہ جر ثقیل ہے، یجبر خفت الاسم، وہ اسم کی خفت کو پورا کر دے گا. والجزم خفیف، اور جزم خفیف ہے، یجبر ثقل الفعل، وہ فعل کے ثقل کو کم کر دے گا. یہاں پر یجبر کے بجائے یقل ہو یا یخفف ہو تو زیادہ بہتر ہے، کہ اس کے فعل کے ثقل کو تھوڑا کم کر دے گا اور برابری میں لے آئے گا. آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. علامات الاعراب اگلے سبق میں پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.